لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. اللہ جل جلالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی کو نمونہ اور یہ بیان فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے درس اور سبق ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی چونکہ وہ قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل ہے، تو ہم مسلمانوں کو کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آشنا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر والد کا سایہ نہیں تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے آزمائش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء ما سبق کے سارے تکالیف کو یکجا کیا جائے تو میرے تکالیف تک نہیں پہنچ سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں یہ دستور اور رواج تھا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو زبان سیکھنے کے لیے اور زبان میں فصاحت و بلاغت کے لیے بچوں کو دیہات بھیجا کرتے تھے. اب اس بچے کو خواتین گاؤں سے لینے کے لیے آتے کہ جن بچوں کے والد موجود ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ امید ہوا کرتا کہ جناب ان سے کوئی ہمیں پیسے مل جائیں گے اور اس کا کوئی معاوضہ ہمیں مل جائے گا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب پتہ چلا کہ والد موجود نہیں تو کوئی دائیا، کوئی خاتون ان کے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو کوئی بچہ ملا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے پر آمادہ ہو جاتی، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کو دیکھ لیتی ہے تو اس کے بعد حالانکہ ترتیب اور طریقہ کار یہ یوں ہوا کرتا تھا کہ 2 سال تک بچہ ان کے پاس رہتا تھا. اب 2 سال کے بعد دوبارہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے درخواست کرتی ہے کہ 2 سال تک یہ بچہ میرے پاس اور رہنے دو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی یہ 4 سال حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے، اور پھر بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا، شق صدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زندگی میں 3 یا 4 مرتبہ ہوا ہے، اور یہ شق صدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے بچپن کے جو اثرات ہیں اس کو ختم کر دیے جائے. اب یہ اپنے بھائی کے ساتھ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ ان کے ساتھ ہے، جنگل میں بکریاں چرا رہے. بکری چرانا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور متفقہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے. بکریاں چرا رہے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہے. اب فرشتے اور ملائکہ آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چیر دیتے ہیں. اس بچے نے جب یہ دیکھا تو گھر کی طرف دوڑتا ہوا آیا اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے عربی بھائی کو
کسی نے مار دیا اور اس کے سینے کو چیر دیا. اور میرے عزیز ساتھیوں یہ شق صدر تھا. شق صدر میں علماء نے لکھا ہے ساری کی ساری چیزیں وہ جنت کے استعمال ہوئی ہے. چوری، سوئی، داغا اور وہ برتن، اسی طریقے سے ساری کی ساری چیزیں وہ شق صدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر میں جنت کے استعمال ہوئی. لیکن ایک چیز دنیاوی استعمال ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے دنیاوی کیا چیز استعمال ہوئی ہے؟ ماء زمزم، زمزم کا پانی. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے اعلیٰ، افضل اور رفع ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر میں ہر وہ چیز استعمال ہوئی جو افضل ہو، اعلیٰ ہو، لیکن جنت کا پانی استعمال نہیں ہوا ہے. اس لیے اس پانی کے متعلق لکھتے ہیں علماء کہ یہ جنت کے پانی سے افضل تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر میں زمزم کا پانی استعمال ہوا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ چوتھا سال، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلتے ہے کہ ان کا سینہ کسی نے چیرا اور یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ دل میں یہ سوچ لیتی ہے کہ اب میرے اس عربی بیٹے کے کوئی دشمن پیدا ہوئے ہیں. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ محترمہ سے انہوں نے درخواست کی کہ اب میں اس بچے کو آپ کے حوالے کر دیتی ہوں. لہذا 4 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نبی شق صدر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.